وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم نويت سنة الاعتکاف. آئیے مفتی کا آغاز قرآن مقدس کی تلاوت سے کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیبی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیبی اللہ. میرے پیر مرشد حضرت علامہ مولانا شافعی الحمد صاحب کا کلام آپ سماعت فرمائیں. مجھے اپنا بنا لو تم خدا یا رسول اللہ. مجھے اپنا بنا لو تم خدا یا رسول اللہ. ضرورت کو کرم کا ایک اشارہ یا رسول اللہ. رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ. سب مل کر پڑھیں رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ. چھیڑو مجھے تو آتا تم غلام شاہ بدہاؤ. چھیڑو مجھے تو آتا تم غلام شاہ بدہاؤ. چھیڑو مجھ کو آتا تم غلام شاہ بدہاؤ. چھیڑو مجھ کو آتا تم غلام شاہ بدہاؤ. چلے آئے نصرت گر پکارا یا رسول اللہ 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 رسول اللہ. تمہیں ہو پاس میں
مت بھی ہو پاس میں مت بھی تم سے سب ملی بھی ہو پاس میں مت بھی تم سے سب نعمت تمہیں ہو پاس میں مت بھی تم سے سب نعمت تمہارے ٹکڑوں پر میرا گزارا یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ میری جھولی صدقہ واسطہ رکھتے حضور من میری جھولی صدقہ واسطہ رکھتے حضور من میری جھولی صدقہ واسطہ رکھتے حضور میری جھولی میں صدقہ واسطہ رکھتے حضور من میری جھولی میں صدقہ واسطہ رکھتے حضور من اسی امت اسی امید پہ دامن پسارا یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ بنا کر سائے طیبہ میری قسمت جگائی ہے بنا کر سائے طیبہ میری قسمت جگائی ہے بنا کر سائے طیبہ میری قسمت جگائی ہے بلندی پر شاکر کا ستارہ یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ سب مل کر پڑھے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام شباب یہ سبھی کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کلمہ رسول لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صدق الله العظيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر ذنب مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا غوث اعظم بمنے بے سرسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست روات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی حاضران بزرگ عموماً ساتھیوں عزیز بچوں اور حاضرین و ناظرین اجتماع
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس سے متعلق کچھ معروضات عرض کرنے سے قبل آئیے ہم سب مل کر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ التسلیم کی بارگاہ پناہ میں جس طریقے سے پڑھا اسی طریقے سے بآواز بلند عقیدت و محبت میں جھوم کر آپ میرے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ آج سفر المظفر کی آج پہلی شب ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے اور اس کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کا یہاں پر آنا، اس محفل میں بیٹھنا مولا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو میں علم کے حوالے سے ایک بات بتاتا چلوں کہ اللہ کے پیارے حبیب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہاں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح کر دیا کہ علم کا حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ یہاں پر آقا علیہ السلام نے سنت یا مستحب نہیں کہا بلکہ فرض قرار دیا گیا، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم ہماری زندگی میں علم دین سیکھنے کے لیے کچھ وقت دیا کریں۔ دیکھے گا انشاءاللہ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے علم کے متعلق آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جب کوئی اپنے گھر سے طالب علم کی گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس کی راہ کے اندر اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ جب بھی ہم کسی ولی اللہ سے ملتے ہیں، اللہ کے نیک بندے سے ملتے ہیں تو ہم ان سے دعائیں کرواتے ہیں اور یقیناً کرانا بھی چاہیے، پر فرمایا جاتا ہے کہ جب کوئی طالب علم اپنے گھر سے علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے معصوم فرشتے جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ کے معصوم فرشتے جو رات و دن اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، وہ اللہ کے بارگاہ میں اس بندے کے لیے، یعنی جو اپنے گھر سے علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اس طالب علم کے لیے اللہ کے معصوم فرشتے مغفرت کی دعا طلب کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، یقیناً علم کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت فضیلت کی اور بابرکت کی بات ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ اس اجتماع کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں ایک بہت اہم عبادت کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھولے رہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہاں پر آپ سوچیں، اس کے بارے میں غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات فرما رہا ہے کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھولے بیٹھے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو کلام کر رہا ہے قرآن پاک کے اندر، وہ بے نمازی سے نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نمازیوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھولے بیٹھے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس بات سے ہمیں پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نمازیوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں
اور سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. جو نماز تو پڑھتے ہیں اور جو آخری وقت ہوتا ہے اس آخری وقت کے اندر پڑھتے ہیں. جو نماز تو پڑھتے ہیں اور اس کا علم نہیں جانتے کہ کس چیز کی وجہ سے جو نماز کی صحت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. مثلا جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے جو مسائل ہیں, نماز کے جو شرائط ہیں, نماز کے جو فضائل ہیں, بندہ نہیں جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نمازوں کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے, خرابی ہے. تو ہمیں ضروری ہے, جسے میں نے آغاز علم کے حوالے سے کیا تھا, کہ جو ہماری ضروریات کی جو زندگی ہے جس کے اندر ہم کو علم سیکھنا کتنا ضروری ہے. بتایا جاتا ہے کہ جس علم کی وجہ سے آپ کے جو فرائض ہیں, واجبات ہیں, وہ اچھی طریقے سے ادا ہو سکے, اتنا علم سیکھنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے. تو آئیے انشاءاللہ جو افضل عبادت ہے جس کے حوالے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ بروز قیامت جس کے حوالے سے سب سے پہلا سوال ہونا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے. تو جو عبادت کے اندر افضل عبادت ہے وہ کیا ہے, وہ نماز ہے. تو آئیے انشاءاللہ نماز کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے تو بہت ہوتے ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں ہماری جو مسجدیں ہیں نمازوں سے آباد ہو جاتی ہیں, پر جب ہم مسجد کے باہر نکلتے ہیں جو نماز کی برکت ہوتی ہے, نماز کی برکت یہ ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے. پر ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگ نماز تو پڑھتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل نہیں کر پاتے. لوگ نماز تو پڑھتے ہیں اور جس کے فائدے ہیں ان کی زندگی میں نہیں آتے. بظاہر نماز تو پڑھتے ہیں اور جو نماز ان کے دل کے اندر اترنا چاہیے, جو نماز اپنے دل کے اندر, باطن کے اندر اترنا چاہیے, وہ نماز ان کے باطن کے اندر نہیں اتر پاتی. تو کہیں نہ کہیں ہمیں چاہیے کہ جو نماز کا علم ہے, جن چیزوں کی وجہ سے نماز خراب ہوتی ہے, جن چیزوں کی وجہ سے جو نماز کی صحت ہے وہ خراب ہوتی ہے, ان چیزوں کو ہم کو جاننا کیا ہے, ضروری ہے. اور جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تو آئیے انشاءاللہ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی کی برکت سے آج انشاءاللہ ہم نماز کے جو فرائض اور نماز کے جو شرائط ہیں ان میں سے انشاءاللہ نماز کے شرائط میں سے جو پہلی شرط ہے طہارت, اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آج گفتگو کریں گے. پر اس سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور, یعنی جنت کی کنجی یہ نماز ہے. جنت کی کنجی نماز ہے. اور آگے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ نماز کی کنجی یہ وضو ہے. کہیں سبحان اللہ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس سے ایک بات ہمیں واضح طور پر پتہ چلی کہ جو ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہماری جستجو یہی ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا جائے اور جنت میں جو ہمارا بیڑا ہے وہ پار ہو جائے. لیکن ہر کوئی مومن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس اسے جنت مل جائے. تو آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو جنت ہے اس کی جو کنجی ہے, اس کی جو چابی ہے, یہ کیا ہے, یہ نماز ہے. تو سوچو کہ کوئی بندہ سوچے کہ نہیں میں جنت کو تو ایسے ہی حاصل کر لوں گا اور نماز نہ پڑھے, تو آپ مجھے بتاؤ وہ بندہ صحیح ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں, یقیناً نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ کے حبیب نے جو فرما دیا وہ حق ہے. اللہ کے حبیب نے جو بتا دیا وہ بات ہم کو ہو کے رہنے والی ہے. تو آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اگر جنت کو پانا چاہتے ہو, اگر جنت کے اندر داخلہ چاہتے ہو, تو اس کے لیے ہمارے لیے کیا ضروری ہے, ہم نماز کی پابندی کریں. کیونکہ جو جنت کا دروازہ ہے, اس کی جو چابی ہے, اس کی جو کنجی ہے وہ نماز ہے. سبحان اللہ. دیکھیے ہم دنیا کے جو تالے ہیں وہ تو توڑ سکتے ہیں, اور سوچو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے اور اللہ کے حبیب خود فرما دے کہ جنت کی جو چابی ہے وہ نماز ہے. تو ہمیں اس کے اوپر عقیدہ رکھنا ہے اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کرنا ہے کہ نمازوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے انشاءاللہ ہم جنت حاصل کریں گے. آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانہ, جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا, مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور, آقا علیہ السلام آگے فرماتے ہیں جنت کی کنجی تو نماز ہے, اور جو نماز کی کنجی ہے وہ فرماتے ہیں وہ کیا ہے, وہ وضو ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے جنت کو حاصل کرنا ہے
जन्नत को हासिल करना है तो नमाजों की पाबंदी करनी पड़ेगी, और नमाज अच्छे से पढ़ना है। जब नमाज ऐसी पढ़ना है कि वो अल्लाह के हुजूर कबूल हो जाए, तो हमें ज़रूरी है कि जो नमाज की पूंजी है उसे भी हम इंशाअल्लाह करेंगे। तो अल्लाह के हबीब क्या फरमाते हैं, नमाज की पूंजी क्या है, वज़ू है। नमाज की पूंजी ये वज़ू है, और वज़ू एक ऐसा अमल है जिसके बगैर हमारी नमाज ये नहीं हो सकती। ना नमाज हो सकती है, ना कुरान पाक को हम पढ़ सकते हैं, ना कुरान पाक को हम छू सकते हैं, ना काबा शरीफ का हम तवाफ कर सकते हैं। यानी वज़ू एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से हम नमाज पढ़ सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सकते हैं। और वज़ू एक ऐसा वाहिद अमल है जिसके ज़रिए से हम पाकीज़गी हासिल करते हैं। वज़ू एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से हम नफासत हासिल करते हैं। आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप देखें जो हमारा मज़हब इस्लाम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना प्यारा और पाक और साफ मज़हब इस्लाम हम सब के सामने लेकर आए हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब एक मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, अत्तुहुरु शत्रुल ईमान, यानी जो पाकीज़गी है ये ईमान, ये आधा ईमान है। ये जो तहारत है, ये जो पाकीज़गी है, एक ईमान का हिस्सा है। आका अलैहिस्सलाम ने तो फरमा दिया कि ये आधा ईमान है। तो सोचो कि आज जो लोग सफाई की बात करते हैं, आज जो लोग नफासत की बात करते हैं, आज जो लोग क्लीन की बात करते हैं, हर एक जगह पे हम देखा जाता है हर कोई सफाई को पसंद फरमाता है। पर सोचो हमारे आका रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें जो मैसेज दिया वो ये दिया कि जो सफाई है ये आधा ईमान है। आप सोचो जो मोमिन होता है तो उसे कितनी सफाई का इस्तेमाल करना चाहिए, कितना साफ और पाक रहना चाहिए उसे। अब देखो आप कि जो सफाई का हमें मैसेज मिल रहा है हमारे दीन से मिल रहा है। जो सफाई का हमको पैगाम आ रहा है वो खुद हमारे दीन की तरफ से आ रहा है। आज हम देखते हैं कि जो मुस्लिम सोसाइटीज होती हैं, जो मुस्लिम माशरे होते हैं, वहाँ पे गंदगी फैली होती है, लोग सफाई का एहतमाम नहीं करते हैं, और इसके वजह से जो बाकी कौम के लोग हैं हमको नाम रखते हैं, हमारी मजाक उड़ाते हैं। तो हमें चाहिए कि एक मोमिन होने की हैसियत से हम जो सफाई के मसाइल हैं, जो तहारत के मसाइल हैं, उसे जाने भी, उस पर अमल भी करें, और जो भी हमारे दोस्त अहबाब हैं उन तक भी पहुँच जाए। आइए इंशाअल्लाह अब तहारत के हवाले से मैं कुछ बातें आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो नमाज के शराइत हैं। शराइत किसे कहते हैं? शराइत कहते हैं जो नमाज के लिए शर्तें हैं, यानी शर्तें उसे कहेंगे जिसके बगैर नमाज हमारी शुरू ही नहीं होगी। यानी नमाज पढ़ने के लिए जो कंडीशंस होती है, जो शर्तें हैं, उसे नमाज के शराइत कहा जाता है। यानी जब ये मुकम्मल होगी उसके बाद ही हम नमाज पढ़ सकते हैं। आप समझे ना, जो नमाज के शराइत हैं ये पाए जाने के बाद ही हमारी नमाज शुरू होगी। तो जो सबसे पहली शर्त है नमाज के लिए वो है तहारत। क्या है वो? तहारत। तहारत का माना होता है नमाजी का बदन, नमाजी के कपड़े, और जिस जगह पर नमाज पढ़ी जाए वो जगह का पाक होना, इसे क्या कहते हैं? तहारत कहते हैं। तो आइए इंशाअल्लाह मैं आपके सामने आज तहारत के अंदर वज़ू के हवाले से कुछ बातें पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। देखिए कि बताया जाता है, जैसे मैंने आपको पेश किया, कि जब तक हम वज़ू ठीक से नहीं करेंगे हमारी नमाज नहीं होगी। जब तक हम वज़ू ठीक से नहीं करेंगे हम कुरान पाक नहीं पढ़ सकते। जब तक हम वज़ू ठीक से नहीं करेंगे बहुत सारी ऐसी इबादत हैं जो हम नहीं कर सकते। तो आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बताया जाता है कि वज़ू के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करना होता है। अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने के लिए जब बंदा अच्छे दिल से वज़ू करता है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है, अल्लाह की इबादत करता है, तो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा बन जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हम देखेंगे कि जो वज़ू होती है, जो हम वज़ू करते हैं, उसका जो सुन्नत तरीका है, उसके जो फ़राइज़ हैं, उसके जो मकरूहात हैं, इंशाअल्लाह उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जब हम वज़ू के लिए जाएंगे तो वज़ू के लिए कितने फ़राइज़ होते हैं? वज़ू के लिए 4 फ़राइज़ होते हैं। कितने? 4 फ़राइज़ होते हैं। सबसे पहला फ़र्ज़ है वज़ू का चेहरा धोना। क्या? चेहरा धोना। सबसे पहले हम फ़राइज़ के बारे में जानेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपको सुन्नत तरीका बताऊंगा, और फिर आखिर में जो वज़ू के मकरूहात हैं इंशाअल्लाह हम उसके बारे में जानेंगे। तो वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। कितने? 4 फ़राइज़ हैं। सबसे पहला चेहरा धोना। चेहरा कहाँ से कहाँ तक होता है? देखिए
जो बाल पेशानी की जो बाल उगने की जगह होती है वहाँ से लेकर टोडी की हड्डी के नीचे तक का, बाल उगने की जगह से लेकर टोडी की हड्डी के नीचे तक का, और एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक का। देखो ये जो पोर्शन है, ये जो हिस्सा है, ये चेहरे के अंदर आता है। तो हमको क्या करना है, जो सबसे पहला फर्ज है वो चेहरा धोना है, और इस तरीके से चेहरा धोना है, एक कान के लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक, और पेशानी के बाल उगने की जगह से लेकर टोडी की हड्डी के नीचे तक का। ऐसा धोना है कि एक बाल के बराबर भी इस हिस्से का कोई हिस्सा सूखा ना रहना पाए। तो इसमें ख्याल ये करना है, जो आंखों के पास के जो हमारे खड्डे होते हैं, ये जगह पर खास करके हमको ख्याल करना है कि वहाँ पर पानी बह न जाए। तो पहला फराइज था चेहरा धोना, आप कहें चेहरा धोना। दूसरा फराइज है कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोना। कहें आप लोग कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोना। देखिए जो दूसरा फराइज है कोहनियों समेत, यानी कोहनियों के साथ, कोहनियों तक का नहीं, कोहनियों समेत दोनों हाथों को हमको धो लेना है। और तीसरा जो वजू का फराइज है वो ये है 1/4 सर का मसा करना, यानी जो हमारा सर है इसका जो 1/4 हिस्सा होता है, 1/4 यानी 25% का जो हमारा सर का हिस्सा होगा उसका हमको क्या करना है, मसा करना है। और चौथा जो फराइज है वो ये है दोनों पैर को टखनों समेत धोना है, दोनों पैर को टखनों समेत धोना है। तो ये हमने जाने वजू के 4 फराइज। अब रिपीट करेंगे। सबसे पहला चेहरा धोना, 2 नंबर हाथ धोना, कोहनियों समेत हाथ धोना, 3 नंबर का 1/4 सर का मसा करना, और 4 नंबर का टखनों समेत दोनों पैर को धोना। अब देखिए ये जाना हमने फराइज के बारे में, यानी अगर कभी इमरजेंसी है, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत कम पानी है, तो ऐसे हालत में हमने सिर्फ फराइज अदा किए तो भी हमारा वजू हो जाएगा। जैसे कि नमाज के लिए बहुत कम टाइम बचा है और सुन्नत तरीके से हम पूरा वजू करेंगे तो हो सकता है टाइम खत्म हो जाए नमाज का, तो ऐसे हालत में या पानी की किल्लत होने की हालत में हम सिर्फ फराइज अदा करके भी नमाज में दाखिल हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग वजू के फराइज 4। अब इंशाल्लाह हम जानेंगे जो वजू की सुन्नत है उसके बारे में। देखिए वजू के लिए जब भी हम नियत करें वजू करने की, तो सबसे पहले दिल के अंदर क्या कर ले, नियत कर ले। नियत हम किसे कहते हैं, जो दिल का पक्का इरादा होता है उसको नियत कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नियत करेंगे, उसके बाद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, यानी अल्लाह तबारक व तआला के नाम से हम शुरू करेंगे। इसके लिए आपको ख्याल ये करना है कि जब हम वजू के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े तो हम पाक जगह पढ़ो। ऐसा नहीं कि हम वजू बनाने के लिए कोई ऐसी जगह पर चले गए, मसलन टॉयलेट वगैरह में चले गए, वहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। अगर पता है कि हमको वजू उस जगह पे करना है तो हम पहले ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाहर से पढ़ लें। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिल में नियत करेंगे, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर जो हमारे गट्टों तक, ये हाथ गट्टे तक का, दोनों हाथों को 3 मरतबा हम अच्छी तरीके से धो लेंगे। 3 मरतबा दोनों हाथों को हम अच्छी तरीके से धो लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, मिसवाक करेंगे। क्या करेंगे, मिसवाक करेंगे। देखो मिसवाक से क्या होता है, बहुत सारे फवाइद हैं। मिसवाक से हमारी दांतों की सफाई होती है, जो मुंह से बदबू वगैरह आती है वो खत्म हो जाती है। जो हम खाना खाते हैं उसके ज़र्रात कुछ मुंह के अंदर बाकी होते हैं तो मिसवाक से वो खत्म हो जाते हैं। तो हम मिसवाक करेंगे, और अगर मिसवाक ना हो तो जो शहादत की उंगली है इस उंगली से हम दांतों की सफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, नियत की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, दोनों हाथों को 3 मरतबा धो लिया, फिर मिसवाक किया, फिर 3 मरतबा हमको गरारे के साथ में कुल्ली करनी है। अगर रोज़ा नहीं है तो, रोज़े से नहीं है तो 3 मरतबा हम गरारे के साथ में इस तरीके से कुल्ली करेंगे। जब पानी मुंह के अंदर हम सीधे हाथ से लेंगे तो पानी को ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरीके से फिराएंगे कि अगर मुंह के अंदर कुछ ज़र्रात मौजूद हो खाने के या किसी भी चीज़ के तो वो अच्छे से बाहर निकल जाए। तो 3 मरतबा हम क्या करेंगे, कुल्ली करेंगे। उसके बाद में 3 मरतबा नाक की हम सफाई करेंगे, और नाक को सफाई करने का तरीका ये है कि सीधे हाथ से पानी नाक में चढ़ाएंगे और जो उल्टे हाथ की छोटी उंगली है इससे नाक की सफाई करेंगे। ठीक है, सीधे हाथ से पानी चढ़ाना है और जो उल्टे हाथ की छोटी उंगली है इससे नाक की सफाई करना है। इसी तरीके से हम 3 मरतबा नाक की सफाई करेंगे। ठीक है, अब आगे जाते हैं। जब हमारी कुल्ली हो गई, नाक की सफाई हो गई, इंशाल्लाह फिर हम जो हमारा चेहरा है तो चेहरे को 3 मरतबा हम धो लेंगे। चेहरे को कितनी मरतबा, 3 मरतबा हम
دھو لیں گے. اور چہرہ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ پیشانی کی بال نکلنے کی جگہ سے لے کر توڑی کی ہڈی کے نیچے تک کا, اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک کا اتنا چہرہ ہوتا ہے. ہم کو خیال یہ کرنا ہے کہ چہرے کا جو بھی حصہ آ رہا ہے ہر حصے پر پانی بہہ جائے. دیکھیے پانی بہہ جانا چاہیے, بس اتنا نہیں کہ پانی چوپڑ لیا, ایسا نہیں. پانی 2-3 بوند وہ جگہ سے کیا ہونا چاہیے؟ بہنا چاہیے. اور اتنا بھی نہ بہے کہ پانی ضائع ہو جائے, سنت بھی ادا نہیں ہو رہی ہے, اور اتنا بھی کم نہ ہو کہ سنت ادا نہ ہو. یعنی ہم کو پانی کا برابر سے خیال کرنا ہے, زیادہ بھی استعمال نہیں کرنا ہے اور بہت کم بھی استعمال نہیں کرنا ہے. تو جب ہم چہرہ دھوئیں گے ہم کو خیال یہ کرنا ہے جو ہمارے داڑھی کے بال ہوتے ہیں, جو داڑھی کے بال ہوتے ہیں توڑی کے ہڈی کے نیچے کے, اس پر اچھے سے پانی بہہ جائے. یا زیادہ گھنی داڑھی ہے تو ہاتھ گیلا کر کر جو داڑھی کے بال ہے اس کا اچھے سے ہم مسا کریں, اس کا کھلال بھی کریں. ٹھیک ہے, چہرے تک کلیئر ہو گیا. سب سے پہلے کیا کریں گے, ہم دل میں نیت کریں گے, پھر بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے, پھر بعد میں ہاتھوں کو گھنٹوں تک 3 مرتبہ دھو لیں گے, 3 مرتبہ پھر مسواک کریں گے, 3 مرتبہ کلی کریں گے, 3 مرتبہ ناک کی صفائی کریں گے, اور 3 مرتبہ چہرے کو ہم اچھے سے دھو لیں گے. ٹھیک ہے, چہرہ ہمارا ہو گیا. کہ الحمدللہ. اب اس کے بعد میں ہم جو انگلیوں سمیت ہاتھ ہیں دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے. پہلا سیدھا ہاتھ دائنا ہاتھ, اس کے بعد میں بایاں ہاتھ. جب ہم ہاتھ دھوئیں گے تو خیال یہ کرنا ہے کہ انگلیوں کی طرف سے دھونا شروع کرنا ہے. اکثر دیکھتے ہیں نل کی وجہ سے انسان یہاں سے شروع کر دیتا ہے. نل سنت طریقہ یہ ہے کہ جو ہماری انگلی کا حصہ ہے یہاں سے ہم ہاتھ دھونا شروع کریں گے, انگلیوں کے اوپر تک دھوئیں گے. ٹھیک ہے, اس کے اندر خیال یہ بھی کرنا ہے کسی کے ناخن اگر بڑے ہیں, ناخن کو کم ہی رکھنا ہے. اگر ناخن کسی کے بڑے ہیں تو اس کے اندر بھی پانی جانا چاہیے, اس کے اندر بھی پانی بہنا چاہیے. پہلا سیدھا ہاتھ, اس کے بعد میں جو الٹا ہاتھ ہے وہ ہاتھ کو ہم اچھے سے دھو لیں گے. دیکھیے ہاتھ تک کا آ گیا, ہاتھ ہمارا دھو کر ہو گیا. اب ہم کیا کریں گے, سر کا مسا کریں گے, پورے سر کا مسا کریں گے. مسا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دونوں ہاتھوں کو تر کر لیں گے, گیلا کر دیں گے. اس کے بعد میں یہ جو 3 انگلیاں ہیں, جیسے یہ جو 3 انگلیاں ہیں اس کو آپس میں ملا دیں گے, اس کو آپس میں ملا دیں گے. اور یہ 3 انگلیوں کو جو پیشانی کے بال ہوتے ہیں وہاں سے لے کر آخر تک کا 3 انگلیوں کو لے کر جائیں گے, صرف 3 انگلیوں کو لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب ہم ہمارا ہاتھ پیچھے چلے گئے دونوں بھی, اس کے بعد میں جو ہتھیلی ہے, یہ جو حصے ہیں ہتھیلی یہ جو حصے ہیں اس کو پھر یہاں سے یہاں تک لانا. دیکھیے شروعات میں ہم نے جو اوپر کا حصہ تھا, جو درمیان کا حصہ تھا, اس کو 3 انگلی سے ہم نے پیچھے تک لے کر گئے, اس کا مسا ہو گیا. جو درمیان کا سر تھا اس کا مسا 3 انگلیوں سے ہو گیا, اس طریقے سے. پھر جب ہاتھ پیچھے چلا گیا, جو یہ ہاتھوں کے دونوں ہاتھوں کے یہ والا حصہ ہے ان کو ہم پیچھے سے آگے تک لے کر آئے. یعنی جو سائڈ والا سر تھا اس کا بھی مسا الحمدللہ ہو گیا. برابر. ابھی ہم نے شروعات میں یہ 3 انگلیاں استعمال کی, اس کے بعد میں جب پیچھے سے ہاتھ کو آگے لے کر آئے تو یہ والا پورشن ہم نے استعمال کر لیا. اب بچے یہ 2 انگلیاں, ایک شہادت کی انگلی اور دوسرا انگوٹھا. تو شہادت کی انگلی ہے, اس سے ہم کان کا مسا کریں گے. کان کا جو انگلی حصہ ہے, کان کے اندر جو یہ ہمارے آڑے والے راستے ہیں جس کے اندر ہم شہادت کی انگلی سے کان کا مسا کر لیں گے. اس کے بعد بچا انگوٹھا, انگوٹھے سے جو کان کا پیچھے کا حصہ ہے کانوں کے اس کا ہم مسا کر لیں گے. اور پھر بعد میں جو ہماری ہتھیلی کی پیچھے والی سائڈ ہے اس سے ہم ہمارے گردن کا مسا کریں گے, اس کا گردن کا مسا کریں گے. اور خیال یہ رہے کہ گلے کا مسا نہیں کرنا, صرف گردن کا مسا کرنا ہے, گردن. ٹھیک ہے, ایک بار میں واپس سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. دیکھیے صرف سر کا مسا کریں گے, دونوں ہاتھوں کو تر کر دیں گے. شروعات میں آپ ایسا ہاتھ بنا لیں, جو 3 انگلیاں ملا لیں, اس میں چھوٹی انگلیاں وہاں سے جو 3 انگلیاں ہوتی ہیں وہ ملا لیں آپس میں. اس کو شروع سے لے کے آخر تک لے کر جانا دبا کر, اس طریقے سے. جو درمیان کا پورشن ہے سر کا اس کا مسا ہو گیا. تو یہاں سے جو ہمارا بیچ کا حصہ ہے یہ ہم آگے لے کر اس طریقے سے. پھر بعد میں شہادت کی انگلی سے جو کانوں کے اندر کے راستے ان کا مسا کریں گے, انگوٹھے سے کان کے پیچھے کا مسا کریں گے, اور جو ہتھیلی کی پیچھے کی جو پورشن ہے اس سے ہم گردن کا مسا کریں گے. ٹھیک ہے, مسا ہو گیا ہمارا. پھر الحمدللہ شروعات سے آتے ہیں. سب سے پہلے ہم بولیے نیت کریں, اس کے بعد 3 مرتبہ دھویں گے, اس کے بعد مسواک کریں گے, اس کے بعد کلی کریں گے, اس کے بعد ناک کی 3 مرتبہ صفائی کریں گے ماشاء اللہ.
اس کے بعد 3 مرتبہ چہرہ دھو لیں گے اور اس میں خیال یہ بھی کریں گے جو گاڑی کے بال ہیں وہ بھی اچھے سے بھیگ جائے اور نیچے کے بال توڑی کے ہڈی کے نیچے کے ان کو بھی دھونے کی کوشش کریں گے اور زیادہ گھنے ہیں تو ہاتھ کھلا کر کے ان کا بھی ہم مسا کریں گے اور ان کا کھلال بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں پھر دونوں ہاتھوں کو پولیو سے میں دھو لیں گے. اس میں خیال یہ کرنا ہے کہ کدھر سے دھونا ہے, ہاتھ کدھر سے بھی یہاں سے انگلیوں کی جانب سے دھوتے آنا ہے. اس کے بعد پھر سر کا مسا کرنا ہے. مسا کس طریقے سے, ہاتھ کو گلا کر کے انگلیاں پیچھے لے کر جانا ہے, پھر جو ہتھیلی ہے اس کو باہر لانا ہے, شہادت کی انگلی کانوں کے اندر, انگوٹھا کانوں کے پیچھے, اور جو بیک سائڈ ہے ہاتھ کی اس سے گردن کا مسا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دھوئیں گے ٹخنوں سمیت دونوں پیر کو. سب سے پہلے ہم دھوئیں گے سیدھے پیر کو, پھر بعد میں جو الٹا پیر ہے اس کو دھوئیں گے. تو پیر کے دھونے کے اندر ہم کو خیال یہ کرنا ہے کہ جو انگلیاں ہیں ان کا اچھے سے کھلال کرنا ہے. ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی کھلال کرنا ہے, داڑھی کے بالوں کا بھی کھلال کرنا ہے, اور جو پیر کی انگلیاں ہیں اس کا بھی ہم کو کھلال کرنا ہے. اور کھلال اور پیر کو دھونا یہ ہمیشہ ہمارا جو بایاں ہاتھ ہے اس سے ہی کرنا ہے, جو الٹا ہاتھ ہے اس سے ہی پیر کو دھونا ہے, پیر کی انگلیوں کو کھلال کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا سیدھا پیر کو ہم دھو لیں گے, اس کی انگلیوں کا بھی کھلال کریں گے. پھر سیدھا پیر دھو کر ہو گیا ٹخنوں سے, پھر ہم جو ہمارا الٹا پیر ہے اس کو دھو لیں گے. انشاءاللہ اگر اس طریقے سے وضو کریں گے تو ہمارا وضو یہ سنت کے مطابق ہو جائے گا. کہیں سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ الحمدللہ. اب اس کے اندر کسی کو کچھ ڈاؤٹ وغیرہ کچھ کویشچن پوچھ سکتے ہیں. مکروہات لے لیں وضو کے, جو مکروہات ہوتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم جانیں گے مکروہات کے بارے میں وضو کے لیے. دیکھیے جو عورت کا غسل کیا ہوا پانی ہوتا ہے اس سے وضو کرنا یہ مکروہ ہے, اس سے وضو نہیں کرنا ہے. اس کا کوئی عورت نے نہا لیا, غسل کر کیا, اس کا بالٹی میں پانی بچا ہے, وہی پانی سے وضو کرنے میں کیا ہے, مکروہ ہے. اس کے بعد میں جو پریکٹیکل چیزیں عام طور پر پیش آتی ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. جب ہم جیسے کہ کلی کرتے ہیں تو الٹے ہاتھ سے کلی ہم کو نہیں کرنا ہے. کلی کرنے کے لیے ہمیشہ سیدھے ہاتھ کا استعمال کرنا ہے. جب ہم ناک کی صفائی کرتے ہیں تو اس وقت ہم کو پانی ہے سیدھے ہاتھ سے چڑھانا ہے, اور صفائی ہے الٹے ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس سے ہی کرنا ہے. یعنی ہم کو یہ ہاتھ سے پانی نہیں چڑھانا, الٹے ہاتھ سے پانی ناک میں بھی نہیں چڑھانا ہے, صرف صفائی کرنے کے لیے انگلی کا استعمال کرنا ہے. اگر کسی نے سیدھے ہاتھ سے ناک کی صفائی کی یا الٹے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھایا تو مکروہات کے اندر وہ شمار ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر جب ہم چہرہ دھوئیں گے, جب ہم چہرہ دھوئیں گے اس میں خیال یہ کرنا ہے کہ کسی نے صرف ایک ہاتھ سے چہرہ دھو لیا تو مکروہ ہے. یعنی ایک ہاتھ سے چہرہ ہم کو نہیں دھونا ہے, بلکہ دونوں ہاتھوں سے ہم کو چہرے کو دھونا ہے. اور جب ہم چہرہ دھوئیں گے تو پانی کو منہ پر ایسا مارنا نہیں ہے. اگر کوئی منہ پر پانی مارتا ہے تو وہ بھی کس میں شمار ہوتا ہے, مکروہات میں شمار ہوتا ہے. تو ہم کو خیال یہ کرنا ہے جب کہ ہم چہرہ دھوئیں گے تو اچھی طریقے سے ہم کو چہرہ دھونا ہے, چہرے پر پانی مارنا نہیں ہے, ایک ہاتھ سے چہرہ دھونا نہیں ہے. اور ایک چہرے کے حوالے سے آتا ہے کہ جب بھی ہم چہرہ دھوئیں گے تو اس کے اندر یہ بات کا بھی ہم خیال کریں کہ بہت سارے حضرات جب چہرہ دھوتے ہیں نا تو ہوا ایسا باہر پھینک دیتے ہیں, چاہے منہ کے ذریعے سے چاہے ناک کے ذریعے سے, زور سے ہوا باہر پھینک دیتے ہیں, جیسے کہ پھونک دیتے ہیں. تو پھونکنا بھی ہم کو نہیں ہے. تو چہرہ دھونے کو تینوں بھی خیال کرنا ہے, نہ ایک ہاتھ سے دھونا ہے, نہ پانی کو مارنا ہے, نہ زور سے پھونکنا ہے, نہ زور سے ہوا پھینکنا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گیا. اس کے بعد میں پھر جب ہم سر کا مسا کرتے ہیں تو اس میں مکروہ چیز یہ ہوتی ہے کہ مسا کے وقت کہ لوگ گلے کا بھی مسا کر دیتے ہیں. گلے کا مسا کرنا کیا ہے, مکروہ ہے. تو مسا کے وقت ہم کو کون سے مسے سے بچنا ہے, تو گلے کا مسا, اس سے ہم کو بچنا ہے. صرف گردن تک ہی ہم کو مسا کرنا ہے. تو یہ جو موٹی موٹی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا مکروہات کے حوالے سے. اور پیر دھونے کے وقت بھی خیال یہ کریں کہ جو ہم پیر دھوئیں گے وہ ہم الٹے ہاتھ سے ہی دھوئیں گے, بائیں ہاتھ سے ہی ہم دونوں پیر کو دھو لیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ کچھ پوچھنا چاہتے تو آپ پوچھیں. دیکھیے آپ کے پوچھنے سے ہو سکتا ہے بہت سارے حضرات کے بھی سیم سوالات ہو سکتے ہیں, تو ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے. کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دینے کی, ہمارے علم کے مطابق. اگر آتا ہے تو, اور نہیں آتا ہے تو انشاءاللہ کسی سے پوچھ لیں, انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کے اگلے ہفتے بتانے کی کوشش کریں گے. الحمدللہ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہو کہ آپ کے اس علاقے کے اندر اس طریقے سے تربیتی اجتماع یہ ہفتہ واری طور پہ ابھی شروع ہو چکا. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ مولا سے استقامت عطا فرما. دیکھیے ہم بیان جو سنتے ہیں نا,
سنتے ہیں اور بس تھوڑا اس سے لے کے چیزیں عمل میں لے کر آتے ہیں. پر جب ہم تربیت کرتے ہیں نا, تربیت میں جب ہم جاتے ہیں کچھ سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں, تو اس سے ہوتا یوں ہے کہ زندگی بھر وہ چیز ہمارے عمل کے اندر آتی ہے. مثلاً آج ہم نے وضو کے حوالے سے سیکھا کہ جب تک ہم لوگ وضو کریں گے یہ بات ہمارے ذہن کے اندر آتی رہے گی, اور انشاءاللہ یہ بات کے اوپر ہم کیا کریں گے, انشاءاللہ عمل بھی کریں گے نا انشاءاللہ. تو پوچھے کچھ سوالات کے بعد. ہاں, وضو توڑنے والی چیزیں یہاں ہم نے پوچھا. دیکھیے وضو توڑنے والی چیزیں جو ہے کچھ اس میں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. دیکھیے پاخانہ, پیشاب یا پاخانے کی جگہ سے ہوا کا نکل جانا, یا منہ بھر کے پیر ہونا, یا نیند لگ گئی, ایسی نیند لگ گئی کیا جو ہمارے جوڑے ہیں ٹھیک ہے نا, جو آسان جوائنٹس ہیں ایک دم ڈھیلے ہو گئے, ان کے اندر کوئی جان نہیں بچی, تو ایسے حالت میں ہمارا وضو جاتا رہے گا نا, وضو ٹوٹ جائے گا. کسی نے پاخانہ کیا, پیشاب کیا, یا پاخانے کے ذریعے سے ہوا نکل گئی, یا کسی نے منہ بھر کے الٹی کیا, منہ بھر کے پے کر دیا, تو اس کی وضو ٹوٹ جائے گی. اس کو اچھی گہری نیند لگ گئی تو اس کی وضو ٹوٹ گئی. تو یہ جو موٹی موٹی چیزیں تھیں جو ہمارے ساتھ میں معاملات ہوتے ہیں انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا. دانت میں سے خون نکلا تو اگر دانت میں سے خون نکلا اور وہ جیسے کہ بہنے لگا بہ کر باہر بھی آیا, جیسے کہ چہرہ دھونا ہے منہ کے اعضاء میں سے آتا ہے, اور کلی کرنا ہے غسل میں فرائض ہے, تو بتایا جاتا ہے کہ خون اگر ایسی جگہ سے نکلا جس کا غسل میں اور وضو میں دھونا فرض ہے, تو پھر جو وضو ہے وہ جاتا رہے گا. پر ہم کو جب دانت سے خون نکلے گا نا, تو اس میں ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ جو ہماری تھوک ہوگی برابر, اس میں کس کی مقدار زیادہ ہے, خون کی مقدار زیادہ ہے, تھوک کی مقدار زیادہ ہے, یعنی خون بہنا چاہیے. پر تھوڑا سا نکلا تو اس سے مراد یہ نہیں کہ وضو ٹوٹ جائے گا, ہم کو دیکھنا ہے وہ اس کی مقدار کتنی ہے. آگ سے آگ دکھ رہی ہے, جس سے جو آنسو نکلتا ہے اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے کہ دیکھیے جو آگ سے اگر آنسو نکل گئے تو اس کے اندر دو حکم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر دکھتی ہوئی آگ سے آنسو نکل گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. یعنی مثلاً کوئی بیماری کی وجہ سے اگر آگ کی کوئی بیماری ہوئی ہے, جیسے کہ آگ کی بیماریاں جی اگر آگ کی بیماری ہوئی ہے تو ایسی حالت میں اگر پانی ہمارے آگ سے نکل گیا تو دکھتی آگ میں اس کا شمار ہوگا. تو ایسی حالت میں اگر وہ آگ سے آنسو نکل کر بہ گیا تو پھر ہمارا وضو جاتا رہے گا. پر اگر ہم کو جیسے کہ ہم کو رونا آ گیا, ہم نے رویا, ہاں جو ہم روتے ہیں وہ ہمارا جو پانی نکلتا ہے آگ کا وہ دکھتی ہوئی آگ سے نہیں ہے, جیسے کہ وہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہے, وہ صحت کی وجہ سے ہے. رونا ایک صحت کے اندر شامل ہے, انسان کی فطرت میں شامل ہے. انسان کوئی رو دیا تو اسے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. صرف بیماری جب ہوتی ہے انسان کو, جب آگ سے پانی نکلتا ہے تو پانی ناپاک میں شمار ہوتا ہے. اس لیے اس میں بتایا گیا کہ جب بھی بیماری کی حالت میں یعنی کوئی آگ کی بیماری ہو تو اس بیماری کی حالت میں اگر آگ سے پانی نکلتا ہے, بیماری یعنی دوسری بیماری نہیں, آگ کی کوئی بیماری ہو جائے اس حالت میں آگ سے پانی نکلے تو اس ٹائم میں ہی وضو ٹوٹے گا. باقی رونے کی وجہ سے, مسکرانے کی وجہ سے جو آگ سے آنسو آتا ہے غم کے یا خوشی کو, اس میں وضو نہیں. اب دیکھیں پوچھنا دیکھیے بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ ہم کچھ کاندا کھا لیں, ان سے اسمیل آتی ہے, بدبو آتی ہے, کہ ایسے حالت میں وضو جائے گا. دیکھو ایسے حالت میں وضو ہمارا نہیں جائے گا. ہاں وضو کی کچھ برکتیں ہم کم ہوں گی, جیسے کہ مجھ سے بدبو آئے گی, وہی حالت میں اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں کوشش یہی کرنا ہے کہ ایسی کوئی ہم چیز کھا لیں تو فوراً ہم کلی کر لیں یا دانتوں کی صفائی کر لیں, اس سے وضو ہمارا نہیں جائے گا. اب میں 2-3 منٹ کے اندر آپ کو بس خالی جو ہمارے وضو ہم کرتے ہیں اس کے ہم نے فضائل تو جان لیں قرآن و حدیث کے روشنی میں. آئیے انشاءاللہ ہم جو سائنس کے بینیفٹس سے وضو کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو جانتے ہیں 2 سے 3 منٹ کے اندر انشاءاللہ پھر موجود کرتے ہیں. دیکھیے جب بھی ہم وضو کرتے ہیں, دیکھیے وضو کے لیے ہم ہاتھ دھوتے ہیں, کلی کرتے ہیں, جب ہم کلی کرتے ہیں دانت کی مسواک کرتے ہیں منہ کی, تو بتایا جاتا ہے کہ ہم بہت ساری ایسی دانتوں کی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں. دیکھو ہر کوئی ڈاکٹر جو ہوتا ہے ہر کسی کو مطلب بولتا ہے کہ جب رات میں سو گے تو برش کر کے سونا,
برش کرنے کے لیے ہمیشہ وہ تنبیہ کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں. تو مسواک کرنے سے انسان دانتوں کی بیماری سے اور بہت سارے ایسی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور چیز یہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں اچھے سے، جب دانتوں کی صفائی کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ جو لوگوں کی جو منہ ہوتا ہے اس سے جو بدبو آتی ہے، بدبو سے وہ نجات پا لیتا ہے، اس سے وہ چھٹکارا پا لیتا ہے، اس سے اس کی منہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے مسواک کی برکت سے اور وضو کی برکت سے. اسی طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں، دیکھو سانس لینا منہ اور ناک ایک واحد راستہ ہے سانس لینے کا، تو اس کے ذریعے سے بہت سارے جراثیم ہمارے منہ کے اندر آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب ہم الٹی کر لیتے ہیں، غرارہ کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے جو جراثیم ہیں باہر نکل جاتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم منہ دھوتے ہیں، جب ہم چہرہ دھو لیتے ہیں، چہرہ دھونے کے وقت جب ہم آنکھوں کو اور جو بھویں ہوتی ہیں ان کو ہم پانی لگاتے ہیں، تو بتایا جاتا ہے ایک ریسرچ بھی آیا ہے، اور امیر سنی دعوت اسلامی کی لکھی ہوئی کتاب برکات شریعت کے اندر جو وضو کے بارے میں جو دیا ہے موضوع وضو کے اوپر، تو اس میں بھی بتایا گیا کہ جب انسان وضو کرتا ہے اور وضو کے وقت جب چہرے کو دھو لیتا ہے، جب اس کی بھویں تر ہو جاتی ہے، گیلی ہو جاتی ہے، اس کی جو آنکھوں کی روشنی ہے وہ بڑھنے میں مدد ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی یہ اچھی ہو جاتی ہے. تو یہ وضو کی برکت ہے. اسی طریقے سے حضرت نے پوچھا کہ مسواک نہ کرنے کے بعد بھی وضو ہوگی کیا؟ جی مسواک کرنا یہ سنت ہے، وضو ہمارا ہو جائے گا. وضو میں جو 4 فرائض ہیں، چہرہ دھونا، وضو سمیت ہاتھ دھونا، 1/4 سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت دونوں پیر کو دھونا. تو یہ چیزیں اگر ہو گئی تو ہمارا وضو ہو جائے گا. جی یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے اندر بہت سارے ایسے کیمیکلس ہوتے ہیں جو ہمارے روزے کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں، اس لیے ہم کو روزے کی حالت میں کوئی برش نہیں کرنا. دیکھیے غلطی سے اگر کھا بھی دیا تو بھی روزہ نہیں. اگر غلطی سے اس میں پورا کھانا کھا لیا، یاد آئے گا مجھے روزہ آپ نے بند کر دیا کھانا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر غلطی سے ہوتا ہے تو شریعت اس کی اجازت دے گی، اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو اس کے روزے کے اندر خرابی آئے گی. اب ہم جانیں گے جب ہم مسح کرتے ہیں، دیکھو جب ہم مسح کرتے ہیں نا تو بہت سارے جو نیورولوجسٹ ہوتے ہیں، جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کا بھی ریسرچ آیا ہے کہ جب ہم سر کا مسح کرتے ہیں، اس کے بعد جب گردن کا مسح کرتے ہیں تو ہماری جو وینس ہوتی ہے، دیکھو جتنا بھی ہمارا جو سرکولیٹری سسٹم چلتا ہے یہ یہاں سے چلتا ہے، سینٹرل نروس سسٹم، جتنی بھی ہماری نسیں ہوتی ہیں، وینس ہوتی ہیں، وہ برین سے کنیکٹڈ ہوتی ہے اور وہ یہاں سے ہو کر جاتی ہے گردن سے. تو جب ہم سر کا مسح کرتے ہیں، پھر بعد میں گردن کا مسح کرتے ہیں، تو جو نسیں ہوتی ہیں ان کا جو بلڈ فلو ہے، جو سرکولیشن ہے، بہت اچھے سے ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انسان پاگل پن کی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے، مسح کرنے کی وجہ سے اور گردن کا مسح کرنے، سر کا اور گردن کا مسح کرنے کی وجہ سے. تو دیکھو کتنی بابرکت والی بات ہے کہ جب ہم مومن 5 وقت کی نماز کے لیے وضو کریں گے، 5 وقت کی نماز کے لیے دن میں 5 مرتبہ وضو کریں گے، تو سوچو کہ جو ہماری جو جسم ہے اس کی ایکسرسائز کتنی اچھے سے ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر ہم اس نیت سے وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، سوچو ہماری آخرت تو اچھی بنے گی ہی بنے گی، ساتھ میں جو ہماری یہ زندگی ہے یہ بھی اچھی بنے گی، پرخلوص بنے گی، اور ہماری جو صحت ہے، جو تندرستی ہے وہ بھی اچھی رہے گی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ ہر جمعہ یہ جو تربیت اجتماع ہے وہ آپ کے اس مسجد میں ہوتا رہے گا. الحمدللہ بہت خوش نصیب ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مولا اس اجتماع کو باقاعدت تک کا استقامت عطا فرمائے. اور انشاءاللہ جو آنے والا جمعہ ہے، اگلا فرائیڈے ہے، تو جمعہ کے لیے جو خطاب فرمانے کے لیے آئیں گے وہ مولانا انصار نظوی صاحب آئیں گے. الحمدللہ آپ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہیں کہ اتنی بڑی ہستی اتنا دور سے آپ کو وقت دینے کے لیے یہاں پر آ رہی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں اپنے دوست احباب کو، اہل و عیال کو اگلے اجتماع میں لے کر آئیں، جو ڈھیر ساری نیکیاں اور ثواب حاصل کریں. میرے کہنے میں آپ کے سننے میں اگر کچھ غلطی خامی رہ گئی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو گواہ بنا کر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ وقت دو گے تو 5 منٹ کا مختصر ذکر ہو تو 5 منٹ کی مختصر.
يا ربي
فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي یا اللہ ہم سب نے یا اللہ جو بھی اس محفل کو سجایا مولا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا مولا اس محفل کے سجانے میں کسی قسم کی رجش کرتے ہوئے مولا ہم سے معاف عطا فرما الہ العالمین مولا اس محفل کا اپنی بارگاہ رسالت قبول و مقبول عطا فرما الہ العالمین بروز قیامت ہم سب کے لیے مولا اس محفل کا نجات کا ذریعہ عطا فرما الہ العالمین مولا ہم سب کے یا اللہ اس محفل کے سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یا اللہ معاف فرما الہ العالمین ہم سب کو گناہوں سے پاک یا اللہ فرما الہ العالمین مولا ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یا اللہ معاف فرما یا اللہ گناہوں کی گندی بیماری سے ہم سب کو شفا عطا فرما یا اللہ ہم سب کو تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے توفیق عطا فرما اہدنا الصراط المستقیم کا یا اللہ راستہ فرما الہ العالمین ہم سب کے پیشانی میں صدور کی طرف عطا فرما الہ العالمین ہم سب کے دلوں میں تیرا خوف عطا فرما الہ العالمین ہم سب کے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت عطا فرما الہ العالمین ہم سب کو تجھے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین مولا ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے پکے دل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ حضور علیہ السلام کی محبت میں ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہ چہرے پہ سنت رسول سجانے کی توفیق عطا فرما اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما اللہ جتنے بھی حاضرین موجود ہیں مولا سب کی جائز مقاصد تمناؤں کو یا اللہ کی پورا عطا فرما الہ العالمین مولا ہر کسی کی جائز مقاصد تمناؤں کو یا اللہ کی پورا عطا فرما اللہ جو بیمار ہے اللہ شفا کاملہ وعاجل عطا فرما یا اللہ بیمار کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما دو جہاں کی نعمتوں سے یا اللہ ہمارا مال عطا فرما یا اللہ زمینی و آسمانی بلاؤں سے محفوظ عطا فرما الہ العالمین مولا جو مانگا مولا وہ بھی عطا فرما یا اللہ جو مانگنے سے رہ گئے مولا وہ بھی عطا فرما یا اللہ تیری شان ہے مولا جو بات دل سے نکل کر زبان پر نہیں آتی ہے مولا زبان پر آنے سے پہلے مولا حج کی لائن میں پہنچ جاتی ہے مولا جو مانگنے سے رہ گئے مولا وہ بھی عطا فرما اللہ اس محفل کے اندر جو بزرگ حاضر ہیں مولا ان کی سفیدی کی سب کے کفیل مولا ان کی دعاؤں کے سب کے کفیل مولا ہم سب کی دعاؤں کو یا اللہ کو قبول عطا فرما اللہ جو بچے حاضری ہیں مولا ان کے آمین کی صداؤں کے سب کے کفیل مولا ہم سب کی دعاؤں کو یا اللہ اس محفل کو اپنی بات قبول عطا فرما ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عبدك تشريف لنا والتنبيه بنا
يا رسول الله يا حبيب الله اسمع ورانا إنني في بحر الغم يجد بسبب لنا أشفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا سيدنا والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله. अभी हफ्ते का जो मौजू होगा टॉपिक होगा बाद करबला होगा, तो आपसे गुजारिश है जरूर